أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مکرم حضرات علماء کرام اور حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا کرم فرمایا، بڑا فضل فرمایا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا، اور قرآن مجید جیسی مبارک، مقدس، منور اور نجات والی، برکتوں والی، دونوں جو ہمیں کامیابی دلانے والی، نجات والی، رفع درجات والی کتاب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان بڑی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کی حفاظت کرنے اور اللہ کے پاس صحیح سالم لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کرنا اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ ہر نیکی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، جنت کی تیاری آسانی سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت درخت جنت میں اس کے نام کا لگ جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، لگ گیا۔ کیا مشکل ہے؟ نہ ایک پیسہ خرچ ہوا، کچھ نہیں، جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگ گیا۔ اب وہ بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوگا، قبر میں لوگ ہم کو لٹا کر اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو اس وقت میں ٹھنڈی ہوا قبر میں آئے گی۔ مردہ پوچھے گا فرشتوں سے، یہاں تنوں منوں کی مٹی کے نیچے مجھے دبا کر چلے گئے، ڈال کر چلے گئے، اب یہاں کہاں سے ہوا آئی؟ فرشتے کہیں گے تو نے سبحان اللہ کہا، اسی کو تیرے نام کا ایک درخت جنت پہ لگا، اسی کی ٹھنڈی ہوائیں تجھے یہاں آئے۔ دیکھیں نیکی کرنا کتنا آسان، جنت کی تیاری کرنا کتنا آسان۔ قل هو اللہ احد کا سورہ ماشاءاللہ پورے مجمع کو سب کو یاد ہے، نہیں؟ اگر وہ سورہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اسے دیا جائے۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 15 سیکنڈ لگتے ہیں، آدھا منٹ بھی نہیں، 2 منٹ نہیں۔ اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک محل تیار ہو۔ 10 مرتبہ 1 منٹ میں آرام سے پڑھ سکتے۔ قل اللہ کا سورہ۔ دنیا میں گھر بنانا ہے، سائٹ خریدنا ہے، کتنا مشکل تھا۔ جنت میں گھر بنانا 1 منٹ میں بن جائے، وہ بھی یہاں کی ذرا گارے مٹی کی یا پتھر کی دیواریں نہیں ہونی، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشک و عنبر کا گارا ہو۔ ہر محل کے نیچے 4 نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہر، صاف شفاف پانی کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، پیور شہد کی نہر۔ حوریں ہوں گے، خادم غلمان ہوں گے، 1 منٹ میں۔ تو 10 بار قل اللہ کا سورہ پڑھیں گے، جنت میں محل ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں جو 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے اندر ہے، سارے ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو
برادری والوں کو، خاندان والوں کو، سب کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ تم بھی بچنا ہے، بیوی کو بچانا ہے، بچوں کو بھی، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب پورے خاندان قبیلے کو بچانا جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، یعنی جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ڈھونکا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے۔ جو غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں، مندروں میں، یہاں وہاں جو پتھر استعمال ہوتے ہیں، ان کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ تم جن کو خدا کے برابر شریک قرار دیتے تھے وہ خود جہنم میں پہلے جل رہے ہیں، تم کو کہاں سے بچائیں۔ تو اللہ کا آرڈر ہے، جہنم سے بچنے کا حکم اللہ کرے کہ تم بھی بچو، اپنے فیملی کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ کیا خالی بچوں بچوں بولنے سے ہو جائے گا؟ جیسے وہاں آگ چل رہی ہے، چھوٹا بچہ جو ہے، نادان معصوم بچہ، معلوم نہیں، کھیلتے کھیلتے آگ کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے، آگ کے اندر جا رہا ہے، کیا تقریر کریں گے؟ بیٹے آگ ہے وہاں پر، جل جائے گا ہاتھ، تو جل جائے گا، اس میں جائے گا، نقصان ہوگا، ایسا بولیں گے؟ فوراً جو ہے لپک کر اس کو اٹھا کر لائیں گے، کھینچ کر لائیں گے، تقریر نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں، دیر بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، مشکاۃ شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 درجے پاورفل، جھلسا دینے والی، جلا دینے والی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی معمولی آگ سے بچانے کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے، فوراً لپک کر اس کو، بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ فرمائے دنیا کی آگ سے 70 درجے خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے، اس سے بچانے کی کوشش۔ یہاں جو گناہ ہیں، نافرمانی ہے، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، غیروں کے طریقوں پر جو کام ہو رہے ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جیسے ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی۔ نیکی کے اندر اوپر اڑنے کی صلاحیت ہے، ہر نیکی اگر وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اوپر جائے گی۔ کتنی اوپر؟ 7 آسمانوں کے اوپر جائے گی، سیکنڈوں میں جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ حضرات یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے، 22ویں پارے میں، اس کے اندر ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اچھے اچھے کلمے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی کے پاس اوپر جائیں گے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک کام جو بھی ہوگا اللہ جسے قبول کریں گے وہ اوپر جائے گا۔ نماز قبول ہوئی اوپر جائے گی، آسمانوں کے اوپر، ذکر قبول ہوا اوپر، حج قبول ہوا اوپر، روزہ قبول ہوا اوپر۔ تو ہر نیکی کے اندر اوپر جانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ جنت چونکہ 7 آسمانوں کے اوپر، اور ہر گناہ کے اندر نیچے جانے کی صلاحیت، وہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ جہنم کا ہے 7 زمینوں کے نیچے۔ ان الجنت درجات وان النار درکات، جنت درجے یعنی اوپر جانے، اوپر ہے جنت، جہنم جو ہے درکا، درکا بولتے ہیں نیچے، 7 زمینوں کے نیچے جہنم۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے فوراً دور ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے آدمی جھوٹ بولتا ہے بلا وجہ، ایسے ہی مذاق کے لیے، مذاق کے طور پر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اور ابھی اپریل کا مہینہ گیا، اب چل رہا ہے، 1 تاریخ کو کیا ہے، جھوٹ بول کر اپریل فول بولتے ہیں۔ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا جی، اچھے تھے، اپریل فول، ہنسانے کے واسطے کیا یہ جائز ہے؟ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ جھوٹ بھی جو ہے ہنسانے کے لیے، مذاق کے طور پر، زندگی کے طور پر کہنا جائز نہیں، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے اور اس کا بھی برا اثر ہوتا ہے، اس سے بھی فرشتے رحمت کے دور ہو جاتے ہیں۔
بڑا گناہ ہے. بڑے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے. فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، اس میں سے جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی، چاڑی بولتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، گالی گلوچ. بعض لوگ گالی گلوچ کو شیوا بنا لیتے ہیں، اپنی شان سمجھتے ہیں. دیکھیں میں کیسا بات کروں، بھلے تو گالی. حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے کتاب الایمان کے اندر، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. لوگ ہوا کو بھی گالی دیتے ہیں. ایک آدمی جو ہے کپڑے سکھنے ڈالے تھے رسی میں، اتفاق سے ہوا زور سے وہ کچے کپڑے نیچے گر گئے. تو کیا بولے؟ ہوا کی ماں کی. کیا بولے؟ ہوا کی ماں. ایک آدمی جاتے جاتے گاڑی میں جو ہے ہوا پنچر ہو گیا، کچھ روڈ خراب تھا، ایک گاڑی کی ماں کی، روڈ کی ماں کی. یہ سب کیا ہے؟ روڈ کی ماں کون؟ ہوا کی ماں کون؟ یعنی بلا اختیار ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. اب اس پر توبہ کرنے والے کون؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے یہاں گناہ سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے. مفتی کورس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، الاشباہ والنظائر، فتوی کی کتاب ہے. سینکڑوں مسئلے اس کے اندر ہیں اہم. اس کے اندر ایک حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ غور سے سنیں. لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ او کما قال علیہ السلام. دوستو گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جو گناہ کی قبیل سے ہیں، ان چیزوں سے رک جانا، گناہ کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، یہ تمام انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے. خیر من عبادت الثقلین. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں مسلمان عبادت کر رہے ہیں، جنات، نیک جنات عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت سے افضل کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. یہاں گناہ چھوڑیں گے جہنم سے بچنا آسان ہے، جہنم سے بچنا آسان. کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر اسی آدمی پر حملہ کرتا ہے جس سے کوئی بڑا گناہ یا حرام کام سرزد ہوا. جس آدمی سے کوئی بڑا گناہ حرام کام ہوا ہے اسی پر شیر حملہ کرتا ہے، اسی کو چیر پھاڑ کرتا. اللہ اس کے دل سے بھی رحم چھین لیتا. جس زمین میں، جس علاقے میں بے حیائی عام ہوتی ہے وہاں وبائی امراض عام ہوتے ہیں، پھیلنے والی بیماری. بے حیائی حدیث میں زنا بے حیائی، بے پردگی، بے حیائی. اس زمانے میں تو بے حیائی بالکل عام ہوتی ہے. تو اسی لیے طرح طرح کی بیماریاں جو آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے بڑے لوگ نہیں سنے تھے، ویسی بیماریاں اس زمانے میں آتی ہیں. نہیں ڈر نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو حل ڈاکٹر سے نہیں ہو سکتا، حل توبہ سے ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پورا حل ڈاکٹروں کے پاس، میڈیکلوں میں اور یہاں وہاں طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس. نہیں، حل توبہ استغفار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، یعنی پانی، بارش نہیں ہو رہی. تو حضرت نے فرمایا پورے علاقے والے توبہ استغفار کرو، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگو. چلے گئے. ایک اور آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے باغات سوکھ گئے، باغوں میں پھل نہیں آ رہا. تو فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. پھر اور شخص حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچپن میں گزر جاتے ہیں، 2-4 سال میں یا 2-3 مہینوں میں کئی بچے ایسے گزر گئے. تو حضرت فرمایا تم اور تمہاری بیوی دونوں استغفار کرو. ایسے کئی لوگ اپنے اپنے پریشانیاں، پرابلم لے کر آئے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بہت بڑے تابعین ہیں، صحابہ کے گھروں میں پرورش پائے ہیں، انہوں نے ایک ہی علاج بتایا. تو جو حاضرین مجلس ہے، مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں سے کسی آدمی نے سوال کیا، حضرت
لوگ پریشانی الگ الگ ظاہر کر رہے ہیں، پرابلم الگ ہے، آپ حل ایک ہی بتا رہے ہیں. سب کو کہہ رہے ہیں استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب پرابلم کا حل بتائے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو. آپ کا پروردگار کہتا ہے استغفروا ربکم کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو. انہ غفار، بے شک وہ سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. غفار، غفور الرحیم. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت والا. تو توبہ استغفار کریں گے، روئیں دھوئیں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فرماتے ہیں کہ بارش، موسلا دھار بارش، نفع بخش بارش ہوگی. جس علاقے میں جتنی بارش کی ضرورت ہے اتنی بارش ہوگی. یہ استغفار کی برکت. بارش نہیں ہو رہی بلکہ صرف واٹس ایپ پہ بھیجے، پیپر میں ڈالے تو مسئلہ نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا. استغفار کرنا، رونا دھونا، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے بارش کو روک لیا، میں معافی مانگتا ہوں. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. اور باغوں میں خوب پھل آئیں گے، تمہارے اولاد بھی، تمہارے مال سب میں برکت کے اللہ فیصلے فرمائے، اولاد بھی زندگی ہوگی. سب پرابلم کا حل ہے. ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ٹھوکر لگی. ہمیں تو میرے تو راستے کو گالی لگی، برا بھلا بولا. تو اللہ والے فوراً اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کر دے، فوراً توبہ کیے. اے اللہ آدھا گھنٹے پہلے میرے سے چھوٹی بھول ہوئی، چھوٹی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ نقد سزا ملی ہے، میں نے تجھے ناراض کر دیا ہے. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر لے، آئندہ سے ویسے غلطی نہیں کر. فوراً تو خون بہ رہا تھا، توبہ استغفار سچی پکی توبہ تھی، اللہ نے فوراً اس کا علاج کرا. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو کسی نے اوپر سے جو ہے کوڑا کرکٹ کچرا اور وہ راکھ، پہلے زمانے میں لکڑی کے چولہے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو لکڑی کے چولہا، لکڑی جلنے کے بعد راکھ جو بچتی تھی وہ کسی نے اٹھا کر اوپر سے پھینک دی. اتفاق سے حضرت جو جاتے تھے ان کے سر پر وہ راکھ جسم پر پڑ گئی. اگر ہمارے اوپر کو بھی ڈالتے تو ہاں کیا حال ہوتا؟ کیا جی دکھتا نہیں کیا جی اندھے ہو گئے، یہ تو مہذب ہوگا. اب جو دوسری زبان جاننے والے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے نہیں، اللہ حفاظت فرما. لیکن اخلاق، اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے، تو اللہ والے بزرگ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اوپر سے کسی نے کچرا اور راکھ پھینکا، حضرت اللہ کا شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اوپر اسے کچھ ڈانٹتے ڈپٹتے کہ وہ آپ کے اوپر کچرا ڈالا ہے اور راکھ ڈالا ہے. تو اللہ والے فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آگ کے بدلے راکھ ملی. میرے گناہ ایسے ہیں کہ آگ آسمان سے برسائی جاتی، یہ انصاف کا تقاضا تھا، آگ کے بدلے راکھ. دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ والے فوراً اپنی اصلاح کی فکر کریں، توبہ استغفار اپنے گناہوں کی طرف. اجمیر کو لوگ جاتے ہیں نا، اجمیر کو ایک نوجوان ملے جمعہ کے بعد میں. ان کی پریشانی کیا ہے؟ شادی ہوئی سو پہلی رات سے میاں بیوی میں انبن، نہ اتفاق، کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ ایسا وغیرہ. کئی جگہ پھر ادھر ادھر، سب 2.25 لاکھ روپے خرچ کیے. اب آخر میں بولنے لگے حضرت اجمیر کو جا کے خواجہ غریب النواز کے دربار پر مسئلہ حل ہوا تھا بول کے ٹکٹ بنا رہے. دیکھیں یہاں نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اور وہاں اجمیر ٹھیک ہے، اللہ والے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بہت بڑے چشتیہ سلسلہ الحمدللہ وہاں سے چلا ہے. لیکن ان کی ہسٹری کو تو جانو. اجمیر جانے سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری کی ہسٹری تو جانو. ان کی والدہ محترمہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی، باوضو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اور قرآن سے اتنا تعلق تھا
روزانہ 40 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی ہسٹری میں یہ بات لکھی ہوئی، 40 پارے۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ یعنی ایک قرآن مکمل ختم کر کے پھر 10 پارے پڑھ جائے، روزانہ کا یہ معمول، خالی رمضان کا نہیں۔ اب وہ نیک سیرت ماں اور والدہ جو ہمیشہ باوضو رہتی ہے، حلال کھاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، تو اللہ نے ان کے بیٹے کو آج تک ان کے نام کو روشن کیا۔ 90 لاکھ لوگ جو ہے ایک سفر میں ایمان قبول کر، آج تک 850 سال کا زمانہ ہوا۔ یاد رکھیے حضرت غیر مسلم بھی عقیدت سے جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، منسٹر وغیرہ، بہرحال، لیکن اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کی طرف متوجہ کرا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں سیلاب آیا، سیلاب طوفان آیا، کئی گھر، کئی گاؤں جو ہے ڈوب گئے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہندوستان میں ہیں، وہ سیلاب آیا کہیں اور۔ اب آج کل کیا ہے، ہمیں دوسرے کی طرف منسوخ کر، چنئی میں وہ سیلاب آیا، طوفان آیا، چنئی میں بہت سارے گناہ کرتی ہیں کتنا لوگ، بنگلور والے بول رہے وہ بنگلور میں اور کرناٹک میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، چنئی میں، مدراس میں بہت سارے گناہ ہوتی کہتے ہیں حضرت، اس کے واسطے وہاں بار بار طوفان آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس علاقے والوں کو برباد مت کر، سیلاب سے بچا لے، میرے گناہوں کی وجہ سے وہ سیلاب آیا ہے۔ اللہ تو سیلاب کہیں اور آیا ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رہ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس علاقے والوں پر عذاب آیا ہے، سیلاب آیا ہے، رحم فرما، بارش کو کم فرما، سیلاب کو ختم فرما۔ تو ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے، وہ انفسکم، اللہ اسی لیے حکم کر رہے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے، تم اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ جہنم سے۔ یعنی جہنم سے بچانے کے لیے گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ تو لوگ جو ہے چھوٹا گناہ بول کر، یہ چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی چھوٹے گناہ کو برابر اصرار کے ساتھ میں کرتا رہتا ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ، کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، اللہ پکڑنے پر آئے تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ سکتے، چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ سکتے ہیں۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہیں، ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، تواب الحکیم ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت والے ہیں، وہیں عزیز ذو انتقام ہیں، شدید العقاب ہیں، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پکڑنے پر آئے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ آیتیں بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے دوستو گناہوں کو چھوڑنا فرض عین ہے۔ اللہ کی نافرمانی، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا فرض ہے۔ ہمیں خالی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ اب ایک موبائل کو لے لیجیے، کتنے گناہ اس سے ہو رہے ہیں۔ اب کون تو بھی جو ہے شام میں سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر، اے اللہ میرے سے اتنی بدنگاہی ہو گئی، اتنی غلط تصویریں دیکھا، بے حیائی کے مناظر دیکھا، میوزک، پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا، صبح سے شام تک کئی گھنٹے میرے سامنے قبلہ بنا رہا، کئی چیزیں میں دیکھا ہوں، سنا ہوں، اے اللہ میرے سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ معاف کر لے، کل سے میں اس کا غلط یوز نہیں کرتا۔ کون تو یہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر استغفار کر کے دعا کی ہے؟ بولو، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ کتنی تصویریں، بچوں کی تصویریں، بیوی کی تصویریں، کیا ارے کیوں بھی نہیں، میری بیوی یاد آئی تو میں دیکھ لیتا ہوں، میرے بچی یاد آئی تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ ارے بچے کو ریئل اٹھا کے دیکھو، گھر کو آ کے دیکھو، بیوی کو گھر کے بیڈ روم میں آ کر دیکھو، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ پہلے بولتے تھے نیکی کرو دریا میں ڈالو، یعنی نیکی کرو چھپاؤ، اب آج کل نیکی کرو یوٹیوب پہ ڈالو، نیکی کرو واٹس ایپ پہ ڈالو، نیکی کرو فیس بک میں ڈالو، ریاکاری کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ حالات جو ہے چپ کے نہیں آئے ہیں، یہ ہماری نافرمانی، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے حالات بگڑے۔ حالات کا سدھار
توبہ استغفار. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اللہ کی طرف بڑھو, اللہ کی طرف آنا ہے ہم سب, توبہ استغفار کرنا ہے. اور اسی طرح سے اب آنے والا ماہ مبارک رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں آنے والا ہے. تو اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت والی آیت جو دوسرے پارے میں ارشاد فرمائے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر اور لوگوں پر بھی فرض تھے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا مقصد اللہ تقوی بتا رہے ہیں, پرہیزگار بن جاؤ, گناہوں سے بچو, اللہ کی نافرمانی, اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. یہ رمضان کا روزے کا مقصد ہے. ہمیں کیا سمجھے, روزہ کا تو صبح سے شام تک خالی بھوکا پیاسا رہنا, ایک مہینہ, رات میں 20 رکعت تراویح پڑھ لینا, ذرا ذکر کر لینا, ذرا قرآن پڑھ لینا, گناہ نہیں چھوڑنا. تو اب آنے والے رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ ٹی وی آن نہیں کریں گے, موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے, اور اسی طرح سے جو ہے کوئی بات, غلط بات اپنی زبان سے نہیں بولیں گے, غلط چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. یہ امانت ہے. قیامت کے دن آنکھوں سے, کانوں سے, سب دل سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کانوں سے پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے سنا ہے, قرآن کتنا سنا, اچھی باتیں کتنی سنی, گانے کتنے سنے, میوزک کتنی سنی, غیر محرم لڑکیوں کی آوازیں پتہ نہیں, اور غیبت, چغلی وغیرہ وغیرہ غلط چیزیں کتنی سنی. سب سے پہلے کانوں سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر, دوسرے نمبر پہ آنکھوں سے پوچھا جائے گا. والفؤاد, دل سے پوچھا جائے گا کیا کیا غلط خیالات آئے. یہ سب قیامت کے دن. ویڈیو آڈیو, آج کے موبائل کے زمانے میں, سی سی ٹی وی کے زمانے میں قیامت کا حساب سمجھنا بہت آسان ہے. شاید یہ اللہ اپنی قدرت کو اور قیامت کے حساب کو سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں وجود میں لائے. کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتی. ہاں, سی سی کیمرے فٹ ہو گئے, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں سب معلوم ہے. اللہ کے یہاں بھی پوری زمین یومئذ تحدث اخبارہا, پوری زمین گواہی دے گی, ہمارے بیڈ روم گواہی دیں گے. اندر موبائل کوئی بھی نہیں, کمرے میں اکیلے نہیں, نوجوان اب موبائل میں گھنٹے گھنٹے پوری رات برباد ہو رہی ہے, کیا کیا دیکھے کیا کیا سنے. اللہ قیامت کے دن پوچھے. ہمارے کپڑے گواہی دیں گے, ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے, اور ساری چیزیں گواہی دیں گے, تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس لیے دوستو, اللہ سے ڈر کر آج کی مجلس میں یہ توبہ کر کے, یہ طے کر کے اٹھنا ہے. انشاءاللہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. آنے والے ماہ مبارک کا استقبال, یعنی اس کی تیاری کریں گے. پورے روزے انشاءاللہ رکھیں گے. پورے روزے, معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ باورچی ہیں, کتنے باورچی جو آش اور پتہ نہیں گنجی پکاتے ہیں یا سموسے وغیرہ, مسلمان نہیں, روزہ ہی نہیں رکھتے. کیوں بھائی حضرت, صبح سے شام تک انگار کے پاس آگ کے گرمی میں رہنا پڑتا حضرت, کہاں ہوتا روزہ رکھے. ارے اس میں مجاہدہ ہے. آٹو ڈرائیور, کار ڈرائیور روزہ ہی کیا بھائی نہیں, کہاں حضرت ڈرائیونگ میں باہر نکلنا پڑتا, دھوپ گرمی نہیں ہوتا حضرت. ٹیلر لوگ کپڑے سیتے ہیں, انہوں بھی روزہ. اب کون روزہ رکھنا پھر, کس کے لیے رمضان ہے؟ ہر آدمی جو ہے اس کا, اسی لیے فرمایا 11 مہینے کماؤ, 1 مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو. تو یہ روزے فرض ہیں. رمضان کے ایک روزے کا بدلہ پوری دنیا, پوری زندگی بھر کے نفلی روزے نہیں ہو سکتے, حدیث ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور ایک تراویح کی نماز پوری 20 رکعت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مساجد میں حفاظ اکرام کے پیچھے مجمع میں جماعت کے ساتھ, بڑی جماعت کے ساتھ میں اللہ آسانی کے ساتھ تراویح پڑھنا اور سننا نصیب فرمائے. اس لیے کہ حالات ایسے بتا رہے ہیں, پھر پتہ نہیں 2-3 دن میں کیا قانون آئے گا, کیا اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے سب متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دعا کریں. اور 1 مہینے تک موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے. موبائل, بڑا والا موبائل نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. کیا بڑی بات ہے, اب بیمار پڑے, کوما میں چلے گئے, آئی سی یو میں ہی موبائل استعمال کرتی ہیں, بات کرنے سے نہیں ہوتا. تو سمجھ رہے ہمیں بھی, تو اس طرح سے جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں, تاکہ جو ہے گناہوں سے ہم دور ہو جائیں, نیکی سے قریب ہو جائیں, اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اس آیت کا یہی تقاضا ہے, اللہ کا آرڈر ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی بچاؤ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اصل تو حضرت والا تشریف لائے ہیں,
حضرت والا سے پہلے حکم ہوا چند باتیں عرض کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام